کیا آپ جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے 3 دن پہلے ہی ان کی موت کی خبر دے دی تھی؟ روس اور افغان وار میں جنرل ضیاء الحق کا کیا کردار تھا؟ جنرل ضیاء الحق نے آرمی ہاؤس میں لگے 40 درخت کیوں کٹوائے تھے، اور کیا یہ سچ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے قتل کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ انفو چینل اور میرا نام رانا عمر فاران ہے۔ پاکستان، امریکہ اور سعودی عرب کا اتحاد افغانستان میں سوویت روس کے خلاف برسر پیکار تھا۔ روس کی فضائی برتری ختم ہونے کے لیے امریکہ نے ایک ایسا میزائل تیار کیا جس کے لیے لانچر نہیں، صرف انسانی کاندھا چاہیے تھا۔ یہ میزائل تھا سٹنگر میزائل۔ اس میزائل نے روس کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ سٹنگر میزائل پاکستان کے ذریعے افغانستان کو سپلائی کیے جاتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان میزائلوں کو محفوظ کرنے کے لیے کئی مقامات چنے گئے، جن میں سے ایک راولپنڈی کا اوجڑی کیمپ بھی تھا۔ مجاہدین سٹنگر میزائلوں سے روسی ہیلی کاپٹروں کو پتنگوں کی طرح گرانے لگے۔ روسی فوج کا مورال 8 سال سے جاری جنگ میں پہلے سے بھی بہت گر چکا تھا۔ پاکستان کی شاندار انٹیلیجنس، مجاہدین کے تابڑ توڑ حملے، امریکہ اور سعودی عرب کی معاشی مدد سے چلنے والی افغان جنگ میں سٹنگر میزائل وہ آخری ہتھیار تھا جس نے سوویت ریچ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ سٹنگر صرف سوویت روس کے لیے ہی تباہی نہیں تھا بلکہ پاکستان میں بھی اس نے غارت گری کی۔ وہ اوجڑی کیمپ جہاں سٹنگر میزائل جمع کیے گئے تھے 10 اپریل 1988 کو دھماکے سے پھٹ گیا۔ راولپنڈی کے باسیوں کے لیے 10 اپریل کا دن قیامت سے کم نہیں۔ میزائل پھٹنے کی آوازیں اور آسمان سے برستی آگ ایک خون ریز جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جب یہ بارود کی بارش تھمی تو راولپنڈی میں 103 افراد جان کی بازی ہار چکے تھے، جن میں بعد کے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کے والد بھی شامل تھے۔ سوویت روس کے لیے اس جنگ کی مالی اور انسانی قیمت برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ اپریل 1988 میں پاکستان، افغانستان، روس اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس میں طے پایا کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ مہاجرین کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا اور رشین آرمی فروری 1989 تک افغانستان سے نکل جائے گی۔ روس نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے افغانستان خالی کر دیا، لیکن روسی افواج کے مکمل انخلاء سے پہلے ضیاء الحق کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق کو خفیہ ایجنسیوں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ موت سے پہلے آخری چند ماہ وہ آرمی ہاؤس راولپنڈی میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی موت سے 3 دن پہلے 14 اگست کی تقریب کا سارا فنکشن بھی ان کے حکم پر آرمی ہاؤس میں کروایا گیا۔ اس وقت ضیاء الحق اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے آرمی ہاؤس کے صحن میں لگے درختوں کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا اور 40 درخت کٹوا دیے۔ اس پروگرام کے صرف 3 دن بعد وہ آرمی ہاؤس سے نکلے اور ٹینکوں کی مشقیں دیکھنے بہاولپور پہنچ گئے۔ واپسی پر امریکی سفیر اور امریکی ملٹری اتاشی بھی ان کے ہمراہ C-130 طیارے میں سوار ہوئے۔ مشقیں دیکھنے والوں میں وائس آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ بھی شامل تھے، لیکن چونکہ وہ اپنے الگ طیارے میں آئے تھے اس لیے وہ واپسی پر ضیاء الحق کے ساتھ نہیں تھے۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد بہاولپور کی ایک بستی لال کمال میں گر کر تباہ ہو گیا۔ مرد حق ضیاء الحق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل بحق ہونے کے لیے خدا کے حضور حاضر ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ طیارے کے حادثے میں امریکی سفیر اور ملٹری اتاشی جیسے اہم عہدیدار مارے گئے، لیکن امریکہ نے سانحے سے متعلق حقائق جاننے میں کبھی دلچسپی نہیں دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ ضیاء الحق کے قتل کو امریکی سازش کہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جنرل ضیاء الحق کو افغان جہاد اور اسلامی قانون سازی کی وجہ سے مذہبی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تاہم افغان جنگ کے دوران مہاجرین کے ساتھ منشیات، کلاشنکوف کلچر اور دہشت گردی کا طوفان بھی پاکستان میں در آیا تھا۔
اس وجہ سے آج بھی ضیاء الحق کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ضیاء الحق نے 11 سال تک ملک پر بلا شرکت غیر حکومت کی، لیکن اپنے خاندان کے لیے کوئی دولت جمع نہیں کی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ضیاء الحق نے جو بڑے بڑے فیصلے کیے ان میں سے بعض کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ تاریخ کی ستم ظریفی تو دیکھیے کہ جن گرم پانیوں تک رسائی کے لیے روس نے 10 سال جنگ کی، 30 سال بعد وہی راستہ سی پیک کے ذریعے پرامن طریقے سے حاصل کر لیا گیا، حالانکہ ابھی ان لوگوں کے بال کالے ہیں جنہوں نے روس کے خلاف افغان جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ضیاء الحق کا ہنگامہ خیز دور یوں ختم ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔